أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کتاب التوحید، مؤلف ہیں اس کتاب کے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، اور آج کتاب التوحید کا باب نمبر ہے 63 باب ما جاء فی الاقسام علی اللہ۔ باب جو کچھ آیا ہے، یعنی کہ جو کچھ قرآن و حدیث میں آیا ہے، جو کچھ آیا ہے اللہ کے بارے میں قسم اٹھانے کے تعلق سے، یعنی کہ اللہ کے بارے میں قسم اٹھانے کے تعلق سے کیا وعید آئی ہے، کیا وارننگ آئی ہے۔ اللہ کے بارے میں قسم اٹھانا، اس کی 3 اقسام ہوں گی۔ نمبر 1 کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں اور ایسے معاملے کے بارے میں قسم اٹھاتے ہیں جس کے بارے میں کتاب و سنت سے معلومات مل چکی ہیں، تو ایسا کرنا جائز ہوگا۔ مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ واللہ لا یغفر اللہ لمشرکن، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کسی بھی مشرک کو معاف نہیں کریں گے، کسی بھی مشرک کو کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، کسی مشرک کو بخشیں گے نہیں۔ اب یہاں پہ اللہ کی قسم اٹھائی گئی ہے اللہ کے عمل کے بارے میں، وہ کیا کہ اللہ نہیں معاف کریں گے اس کو جو شرک کرنے والا ہوا، جو مشرک ہوا۔ تو یہ قسم اٹھانا اللہ کے بارے میں کیا جائز ہے کہ اللہ یہ کام نہیں کریں گے؟ جی ہاں، یہ جائز ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء۔ تو یہاں پہ قسم اٹھائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، لیکن اس معاملے میں قسم اٹھائی گئی ہے جس کا علم قرآن سے ہمیں ہو چکا ہے، احادیث سے ہو چکا ہے۔ دوسری مثال آپ یہ دے سکتے ہیں کہ قسم اٹھانے والا کہتا ہے کہ اللہ کی قسم روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہا جا رہا ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہا جا رہا ہے کہ روز قیامت نبی علیہ السلام کئی لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے، تو اللہ کی قسم اٹھائی گئی ہے اس کام کے اوپر، تو یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے بارے میں قسم اٹھانا اس معاملے میں جس معاملے میں انسان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن ہے، تو یہاں پہ بھی اللہ کے بارے میں یہ قسم اٹھانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی مثال وہ حدیث ہے جسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 2703 2703۔ اس میں یہ آتا ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ربیع نے، اور ربیع کون ہیں؟ جناب انس کی پھوپھو، اور انس بن نضر کی بہن۔ انس بن نضر کون ہیں؟ انس بن مالک کے چچا، جن کے نام پہ ان کا یہ نام رکھا گیا ہے۔
انس ابن مالک کا نام انس کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ ان کے چچا کا نام تھا انس ابن نضر۔ تو انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میری پھپھو ربیہ نے کسی لڑکی کا دانت توڑ ڈالا، دانت توڑ دیا، تو یہ معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا گیا۔ ان لوگوں نے معافی طلب کی، کن لوگوں نے؟ ربیہ کے خاندان نے، ربیہ کے بھائی نے، ربیہ کی فیملی نے معافی طلب کی لڑکی سے، لڑکی کی فیملی سے کہ آپ لوگ ہمیں معاف کر دیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم بدلہ لیں گے، قصاص لیں گے۔ معاملہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دانت کے بدلے میں دانت توڑا جائے گا، یعنی کہ ربیہ نے اس لڑکی کا دانت توڑا ہے تو اب اس کے بدلے میں ربیہ کا دانت توڑا جائے گا۔ اور یہ ربیہ کون ہے؟ انس بن مالک کی پھپھو، اور بہن کس کی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں انس بن نضر کی۔ کون سے انس بن نضر؟ وہ جو بدر کی لڑائی میں کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے تھے اور کہا کرتے تھے کہ پہلی باقاعدہ اسلامی جنگ ہوئی اور مجھے اس میں حصہ لینے کا موقع نہیں ملا، افسوس سے کہا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے آئندہ کبھی کوئی معرکہ ہوا تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ دیکھے گا بھی کون؟ اللہ تعالیٰ، یہ نہیں کہ دنیا دیکھے گی۔ میرے اور آپ کے الفاظ کیا ہوں گے؟ دنیا دیکھے گی میں کیا کروں گا، لیکن ان کے الفاظ کیا؟ اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کروں گا۔ اور پھر احد کی لڑائی میں لڑے، شہادت پائی، ان کی میت تلاش کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا، بالآخر ان کی میت کو، لاش کو پہچانا تو ان کی اسی بہن نے، ربیہ نے۔ اور کیسے پہچانا؟ انگلی کے ایک پورے سے، کیونکہ ان کے جسم پہ 80 سے زیادہ زخم موجود تھے۔ آپ جانتے ہیں جسم انسان کا چھوٹا سا ہے، 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ کہہ لیں آپ، زیادہ سے زیادہ، لیکن زخم کتنے ہیں؟ 80 سے زیادہ، کوئی تلوار کا، کوئی نیزے کا، کوئی تیر کا۔ تو یہ انس بن نضر، یہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیان یہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب جب یہ معاملہ ہوا ہے ان کی بہن کا، اور اس وقت یہ زندہ ہیں، اور نبی علیہ السلام نے بطور قاضی، بطور جج اپنا فیصلہ سنا دیا کہ دانت کے بدلے میں دانت توڑا جائے گا، قصاص کا نظام نافذ ہوگا، تو انس بن نضر کہنے لگے اتکسر ثنیۃ الربیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میری بہن ربیہ کا دانت توڑا جائے گا؟ لا والذی بعثک بالحق، نہیں نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ لا تکسر ثنیۃھا، ربیہ کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیے انس بن نضر نے کیا کیا ہے؟ قسم اٹھائی ہے اور کیا کہا ہے کہ اے اللہ کے نبی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ جب انہوں نے یہ قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ کی تو وہ لوگ راضی ہو گئے معاف کرنے پہ، یعنی کہ دیت لینے پہ راضی ہو گئے اور کہا ٹھیک ہے، ہم دانت نہیں توڑیں گے ربیہ کا۔ تو تب فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اگر اللہ کو قسم دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ تو یہ قسم انہوں نے اٹھائی ہے اور کہا ہے کہ دانت ان کی بہن کا نہیں توڑا جائے گا۔ یہ بطور اعتراض نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ یہ اعتراض تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ پہ امید ہے، اس امید کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔
معاملہ یہاں تک نہیں پہنچے گا اس سے پہلے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ حل فرما دیا۔ تو اس انداز سے قسم اٹھانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی غیبی معاملے میں قسم اٹھائیں اور بغیر علم کے قسم اٹھائیں۔ اور اس کی مثال یہی ہے کہ واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلان شخص کو معاف نہیں کریں گے۔ اب یہاں پہ آپ نام لے کے کہہ رہے ہیں، پہلے کیا تھا کسی مشرک کو معاف نہیں کریں گے، اب یہاں پہ آپ بالتحدید بالتعیین کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلان شخص کو نہیں بخشیں گے۔ اب آپ کو کیا پتا یہ غیبی معاملہ اللہ اس کو بخشیں گے کہ نہیں بخشیں گے؟ تو یہ حرام ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہاں پہ آپ نے کسی مسلمان کے بارے میں کہا ہے، یہ جو مثال میں نے دی ہے کس کے بارے میں؟ مسلمان کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو نہیں بخشیں گے، اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں، اور وہ فلاں آدمی کون ہے؟ مسلمان۔ دوسری اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کسی زندہ آدمی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشیں گے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشیں گے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا، اور وہ زندہ ہے۔ تو یہ بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ کیا ہو؟ کافر ہو، کیونکہ ابھی وہ فوت نہیں ہوا، ممکن ہے اس نے اسلام قبول کرنا ہو، ممکن ہے کہ اللہ نے اس کی بخشش کرنی ہو۔ تو یہاں سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے ہمارے ان بھائیوں کو جو جذبات میں آ کر کافروں کا نام لے کر بالتحدید انہیں جہنمی کہہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، غزہ میں ظلم ہو رہا ہے، تو جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے اس کا نام لے کے کہہ دینا کہ وہ جہنمی ہے، کیا یہ درست ہوگا؟ جو ایسی گفتگو کرے گا اس خطیب کو پبلک کی طرف سے بہت داد ملے گی اور پبلک بہت خوش ہوگی۔ اگر تالیاں بجانے کا ماحول ہوا تو تالیاں بھی بجائی جائیں گی، لیکن یہ الفاظ درست نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بددعا کرتے رہے اور لعنتیں بھیجتے رہے کچھ لوگوں کے اوپر جنہوں نے احد کی لڑائی میں مسلمانوں پہ ظلم کیا تھا، یا جنہوں نے ان 70 صحابہ کرام کو شہید کیا تھا جو قرآن کے قاری تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بارے میں یہ آیت نازل کی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی کہ اس میں آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ اللہ چاہے گا تو ان کو توبہ کی توفیق دے گا، اور چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا۔ اور معاملہ یہ ہے کہ جن کا نام لے لے کر آپ ان پہ لعنتیں بھیجتے رہے وہ سارے بعد میں مسلمان ہو گئے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا تھا۔ حالانکہ وہ کفار تھے، ظالم تھے، ظلم کیا تھا، لیکن نام لے کر ان پہ لعنت کرنا آپ کو اسے منع کر دیا گیا۔ اور یہ جو تیسری قسم ہے یہی ہمارا آج کا موضوع ہے، کہ اللہ کے بارے میں قسم اٹھا کے کہنا کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کریں گے یا یہ کام نہیں کریں گے، جبکہ وہ کام کون سا ہے؟ غیبی کام، ہمیں نہیں پتہ اللہ نے کیا کرنا ہے اس میں۔ آئیے اس بارے میں وہ حدیث پڑھتے ہیں جسے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یہاں پہ لے کر آئے ہیں۔ عن جندب بن عبد اللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ، جندب بن عبداللہ البجلی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال رجل، ایک آدمی نے کہا، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم، یہ اللہ کی قسم اٹھائی ہے، اور اللہ کی قسم اللہ کے کسی کام کے بارے میں اٹھائی ہے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو نہیں بخشیں گے۔ فقال اللہ،
تو اللہ تعالی نے کہا من ذا الذی یتعلی علی الا اغفر لفلان، کون ہے یہ جو میرے بارے میں یہ قسم اٹھا رہا ہے کہ میں فلاں شخص کو نہیں بخشوں گا، انی قد غفرت لہ، میں نے اس کو بخش دیا، واحبطت عملک، اور تیرے اعمال ضائع کر دیے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور اس کا مسلم شریف میں نمبر ہے 2621-2621۔ اس حدیث میں اس حدیث سے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ اشکال حدیث میں نہیں ہے، اشکال ہمارے فہم میں ہے یرحمک اللہ۔ وہ کیا کہ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ، میں نے تیرے اعمال ضائع کر دیے۔ عملہ مفرد ہے، جمع نہیں ہے، لیکن یہ مضاف ہے کس کی طرف؟ معرفہ کی طرف۔ اور جب مفرد مضاف و معرفہ کی طرف تو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ عموم کا۔ تو اس قاعدے کے لحاظ سے جو بھی میں نے ذکر کیا ہے، معنی یہ بنے گا کہ میں نے تیرے تمام اعمال ضائع کر دیے۔ یہ وہی انداز ہے جس کی مثال علماء کرام دیا کرتے ہیں قرآن کریم سے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم شمار کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو۔ لفظ نعمت یہاں پہ واحد ہے کہ جمع ہے؟ واحد ہے۔ لیکن کیا یہاں پہ مراد ایک نعمت ہے؟ نہیں، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ شمار نہیں کر سکو گے، اس سے پتہ چلا کہ نعمت اللہ سے مراد ایک نعمت نہیں ہے، ساری نعمتیں ہیں۔ تو لفظ نعمت اگرچہ واحد ہے، جمع نہیں ہے، لیکن مضاف ہے معرفہ کی طرف، تو عموم کا فائدہ دے رہا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو، سب نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، شمار بھی نہیں کر سکو گے۔ تو بظاہر یہی صورتحال ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تیرے تمام اعمال ضائع کر دیے، لیکن تمام اعمال ضائع ہو گئے اس ایک جملے کی وجہ سے، یہ بھی ایک اشکال ہے۔ کفر سے تمام اعمال ضائع ہوتے ہیں، شرک سے تمام اعمال ضائع ہوتے ہیں، لیکن یہ جملہ کہہ دینے کی وجہ سے ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ تو یہاں پہ پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہاں پہ احباط سے مراد کون سا احباط ہے، کلی یا جزئی؟ کیا اس سے مراد واقعی تمام اعمال کا ضائع ہونا ہے یا ایک شعبے کے اعمال کا ضائع ہونا ہے؟ اس بارے میں علماء کرام نے یہاں پہ 3 پوائنٹ بیان کیے ہیں، 3 امور بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ شاید وہ آدمی یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ ایسے الفاظ استعمال کرنا درست ہیں، یعنی کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشے گا، اللہ کی قسم اللہ اسے نہیں بخشے گا، وہ یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ یہ کہنا درست ہے، وہ استحلال کا عقیدہ رکھتا تھا، جب کہ اس کو معلوم تھا کہ یہ چیز حرام ہے، پھر بھی اس کو حلال جان رہا ہے۔ تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ حرام قرار دیں اس کو حلال قرار دینا کیا کفر ہے؟ تو پھر اس کے الفاظ کیا ہوئے؟ کفری الفاظ ہوئے، اور کفر سے واقعی سب اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں، باطل ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید ان کی شریعت میں یہی اصول تھا، کیونکہ جس آدمی نے الفاظ کہے اس کا تعلق امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، یہ دونوں آدمی پہلی امت سے تعلق رکھتے ہیں، جیسا کہ آئندہ حدیث سے یہ بات مزید واضح ہو جائے گی۔ تو شاید ان کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ جو ایسے الفاظ ادا کرے گا اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو پھر کوئی اشکال نہیں رہے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ مراد کلی
احباط نہیں ہے، جزئی ہے، کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تیرے تمام اعمال ضائع کر دیے، اس سے مراد وہ اعمال ہیں جن اعمال کے اوپر اس کو بڑا فخر تھا اور جن اعمال کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھ رہا تھا، اور پھر اس سے کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے کبھی نہیں بخشیں گے۔ تو بہرحال اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ یہ حرام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کسی غیبی معاملے کے بارے میں قسم اٹھا کے کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس حدیث کی مزید وضاحت ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے، جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے اس کے راوی کون تھے؟ جندب بن عبداللہ البجلی۔ تو یہ حدیث ابو ہریرہ بھی روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ حدیث ابو داؤد شریف میں آئی ہے۔ ہمارے مؤلف اس حدیث کا ایک ٹکڑا لے کر آئے ہیں، لیکن چونکہ یہ حدیث بہت مفید ہے، میں چاہوں گا کہ ابو داؤد شریف سے اس حدیث کو مکمل طور پہ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ ابو داؤد شریف میں اس کا نمبر ہے 4901 4901، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اور دیگر کئی ائمہ حدیث نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں جناب ابو ہریرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کان رجلان فی بنی اسرائیل متواخیین، بنی اسرائیل کے دو آدمی آپس میں بھائی بھائی بنے ہوئے تھے۔ فکان احدہما یذنب والآخر مجتہد فی العبادہ، ان میں سے ایک مسلسل گناہ کرتا رہتا اور دوسرا عبادت میں بہت محنت کیا کرتا تھا، یعنی کہ ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت، دو نفلوں کے بعد پھر دو نفل، مسلسل عبادت میں مصروف رہتا، بہت کوشش کرتا، بہت محنت کرتا۔ فکان لا یزال المجتہد یری الآخر علی الذنب فیقول اقصر، تو یہ جو عبادت میں بڑی محنت کرنے والا تھا، یہ دوسرے کو مسلسل گناہوں میں دیکھتا تو اس سے کہتا اقصر، بعد آ جا، رک جا، بس کر دے۔ فوجدہ یوما علی ذنب، اسے اسی طرح ایک دن کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے پایا۔ فقال له اقصر، تو اس سے کہا بس کر دے، رک جا، بعد آ جا۔ فقال، تو اس نے کہا، کس نے؟ گناہ کرنے والے نے، خلنی وربی ابعثت علی رقیبا، مجھے چھوڑ دو، میں جانوں اور میرا رب جانے، تمہیں میرے اوپر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا، تم میرے کوئی چوکی دار نہیں ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ آدمی رب کو مانتا ہے، رب کے اوپر اس کا ایمان ہے، مسلمان ہے یہ بھی۔ فقال، تو اس نے کہا آگے سے، کس نے؟ نیک آدمی نے، عبادت گزار نے، واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم اللہ تجھے بخشیں گے نہیں، اللہ تجھے معاف نہیں کریں گے۔ یا کہا لا یدخلک اللہ الجنہ، اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اب اللہ کس کو بخشیں گے، کس کو نہیں بخشیں گے، کس کو جنت میں جگہ دیں گے، کس کو نہیں دیں گے، یہ غیبی معاملہ ہے۔ فقبض ارواحہما، اللہ نے ان دونوں کی روحوں کو قبض کیا۔ فاجتمعا عند رب العالمین، دونوں رب العالمین کے ہاں اکٹھے ہوئے۔ فقال لہذا المجتہد، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا جو بہت عبادت کرنے والا تھا، اکنت بی عالما، کیا تجھے میرے بارے میں علم تھا کہ میں اس کو نہیں بخشوں گا؟ کیا تجھے میرے بارے میں علم تھا کہ میں اس کو جنت میں جگہ نہیں دوں گا؟ او کنت علی ما فی یدی قادرا، میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے، کس کو کون سے انجام سے دوچار کرنا ہے، کیا تجھے
میرے معاملات پہ کنٹرول تھا، قدرت تھی، میرے معاملات تیرے ہاتھ میں تھے کہ میں کس کو بخشوں گا کس کو نہیں بخشوں گا۔ وقال للمذنب، اور اللہ نے اس گنہگار سے کہا، اذهب، جاؤ، فادخل الجنت برحمتی، تم جنت میں داخل ہو جاؤ میری رحمت کے سبب سے، میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ تمہارے اعمال تو نہیں ہیں اتنے، لیکن میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وقال للآخر، اور دوسرے سے کہا، اذهبوا به الى النار، اسے جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ قال ابو ہریرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتکلم بکلمۃ اوبقت دنیاہ وآخرتہ، اس نے ایسے الفاظ کہے، ایسا جملہ کہا، اس ایک جملے نے اس کی دنیا اور آخرت کا بیڑا غرق کر دیا، اس کی دنیا بھی تباہ کر دی، اس کی آخرت بھی تباہ کر دی۔ تو بہت عظیم یہ حدیث ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جنہیں اپنی عبادت پہ بہت ناز اور فخر رہتا ہے، اور جو ہر گنہگار کو جہنمی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی عبادت پہ فخر کرنا، اپنی عبادت پہ غرور کرنا، یہ درست نہیں ہے، یہ انسان کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ ہمارے مؤلف اس حدیث کا ایک ٹکڑا لے کر آئے ہیں اور کہتے ہیں، وفی حدیث ابی ہریرہ، کہ جناب ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے کہ ان القائل رجل عابد، یہ الفاظ کہنے والا آدمی کون تھا؟ عبادت گزار تھا۔ قال ابو ہریرہ کہتے ہیں، تکلم بکلمۃ، اس نے ایسے الفاظ کہے، اوبقت دنیاہ وآخرتہ، جن الفاظ نے اس کی دنیا اور اس کی آخرت کو تباہ کر دیا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اس باب کی احادیث سے ہمیں کون کون سے مسائل معلوم ہوئے۔ امام صاحب کہتے ہیں، فیہ مسائل، یہاں پہ کئی مسائل ہیں، کئی چیزیں ہمیں معلوم ہوں گی۔ الاولی، پہلے نمبر پہ یہ کہ التحذیر من التعلی علی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قسم اٹھانے سے خوف زدہ کیا گیا ہے، اس سے منع کر دیا گیا ہے، اس سے روک دیا گیا ہے، اس کے بارے میں یعنی کہ وارننگ دے دی گئی ہے۔ التحذیر کے لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈرانا، یعنی کہ شریعت نے ڈرا دیا ہے، یہ حدیث بیان کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ڈرا دیا اس بات سے کہ کوئی اللہ کی طرف سے قسم اٹھائے، مراد یہ کہ کسی غیبی معاملے میں، جس غیبی معاملے کے بارے میں کوئی علم نہیں دیا گیا، لیکن وہ غیبی معاملہ جس کے بارے میں علم دیا گیا ہے تو اس کے بارے میں قسم اٹھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کی قسم، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو علیہ الصلوۃ والسلام بہت اونچا مقام و مرتبہ دیں گے، جی ہاں، یہ چیزیں بتا دی گئی ہیں، تو ان پہ قسم اٹھانا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ جو ہمیں معلوم ہو رہا ہے وہ یہ کہ کون النار اقرب الی احدنا من شراک نعلی، کہ جہنم ہم میں سے ہر ایک کے اس کے جوتوں کے تسموں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جوتے آپ نے پہنے ہوئے ہیں اور جوتوں کا تسمہ ہے، جتنے وہ تسمے آپ کے قریب ہیں اس سے کہیں زیادہ جہنم کی آگ آپ کے قریب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ گناہوں کو حقیر نہ جانیں، کوئی بھی گناہ آپ کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ آدمی عبادت گزار تھا اور عبادت میں خوب محنت کرنے والا تھا، لیکن یہ جملہ اسے جہنم کی آگ میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ بن گیا۔ تو کسی بھی گناہ کو حقیر نہ جانیں۔ ہمارے احباب کیا کرتے ہیں، ہر ایک نے اپنا دین بنا رکھا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ چند اعمال جو ہیں نا یہ ضروری اصل اسلام ہے، باقی مولوی ایسے لگے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، آپ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، باقی داڑھی رکھیں نہ رکھیں اور دیگر یہ بدعات شرک کرتے رہنا، یہ مولویوں کے آپس کے اختلافات ہیں بس۔
ہر آدمی نے اپنا ایک دین بنا رکھا ہے کہ یہ ضروری چیزیں ہیں، دوسری ضروری نہیں ہیں، جبکہ کون سی چیزیں ضروری ہیں، کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے، یہ میں اور آپ طے نہیں کریں گے، یہ شریعت طے کرے گی۔ مثال کے طور پہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا، اب اس کو ہمارے لوگ عام طور پہ معمولی چیز سمجھتے ہیں، جبکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، جہنم کی آگ میں لے جانے والا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والا گناہ ہے، اور ہمارے اکثر لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ تو اس لیے معلوم نہیں کون سا گناہ جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے، تو اس لحاظ سے جہنم بہت قریب ہے، تو کسی بھی گناہ کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ الثالثہ، تیسرے نمبر پہ، ان الجنت مثل ذالک، جنت بھی اسی طرح ہے۔ کس طرح؟ جہنم کی طرح۔ جیسے جہنم بہت قریب ہے، ایسے ہی جنت بھی بہت قریب ہے۔ کوئی بھی نیکی آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اتقوا النار ولو شق بتمرۃ، فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے، جہنم کی آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کچھ نہیں ملتا، کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی دے دو کسی کو۔ اب دیکھیں، کھجور کا آدھا ٹکڑا اگر آپ اخلاص سے دیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیں، تو ہو سکتا ہے وہی جہنم کی آگ سے بچاؤ کا سبب بن جائے۔ یہاں پہ وہ حدیث ذکر کر دینا مناسب ہوگا جسے امام بخاری مسلم دونوں روایت کرتے ہیں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے اپنے جسم کو لوہے میں ڈھانک رکھا تھا، یعنی کہ زرہ وغیرہ پہن رکھی تھی۔ تو اس نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اقاتل او اسلم، یعنی کہ ابھی لڑائی شروع ہونے والی ہے، آپ لوگوں کا مقابلہ ہے کفار سے، تو مجھے بتائیے کہ میں آپ کے ساتھ مل کے لڑوں یا اسلام قبول کروں۔ اس کا مطلب ہے کہ آدمی کیا ہے؟ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، اور کافر ہے تو اس حال میں موت آ جائے تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے کہا، اسلم ثم قاتل، پہلے کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، پھر قتال کرو، پھر لڑائی لڑو۔ راوی کہتے ہیں براء بن عازب، فاسلم، اس آدمی نے اسلام قبول کیا، ثم قاتل، پھر اس نے لڑائی لڑی، فقتل، اس لڑائی میں وہ قتل ہو گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، عامل قلیلا واجر کثیرا، بہت تھوڑا اس نے عمل کیا ہے اور اجر بہت زیادہ لے گیا ہے۔ یعنی کہ نمازیں نہیں پڑھیں، روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ کبھی ادا نہیں کی، حج اس نے نہیں کیا، یعنی کہ یہ سارے اعمال اس نے نہیں کیے، اور کبیرہ گناہ معلوم نہیں کتنے کرتا رہا ہوگا، کیونکہ کفر پہ تھا، اس نے کون سا کوئی پرہیز کیا ہوگا، اسے کون سا رب کا ڈر ہوگا، اور ادھر مسلمان ہوا، ادھر لڑائی لڑی، اور موت آ گئی اور جنت میں چلا گیا۔ تو اسے پتہ چلا کہ جنت جو ہے وہ بھی جہنم کی طرح بہت قریب ہے۔ تو ہر نیکی یہ سوچ کر کریں کہ شاید یہی نیکی جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ الرابعہ، چوتھا مسئلہ، فیہ شاہد لقولی، کہ جو حدیث پڑھی گئی ہے اس میں تائید موجود ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان الفاظ کی، یعنی کہ یہ حدیث تائید کر رہی ہے آپ کی ایک اور حدیث کی۔ کس حدیث کی یہ والی حدیث تائید کر رہی ہے؟ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان الرجل لا يتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ لا یلقی لہا بالا یرفعہ اللہ بہا درجات، کہ کوئی آدمی چند الفاظ کہتا ہے اور اس کے نزدیک ان الفاظ کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی، لیکن وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کو راضی کر دینے والے ہوتے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان الفاظ کی وجہ سے اس کے درجات کو بہت بلند کر دیتا ہے. یعنی کہ جب اس نے یہ الفاظ کہے ہوتے ہیں اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میرے یہ الفاظ مجھے اس قدر درجات کے لحاظ سے بلند کر دیں گے، میرے یہ الفاظ میری جنت میں جانے کا سبب بن جائیں گے، لیکن وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ بڑے راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان الفاظ کی وجہ سے اس کے درجات کو بہت بلند کر دیتے ہیں. وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ. دوسری طرف کوئی بندہ ایسے الفاظ کہتا ہے جو اللہ کو ناراض کر دینے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی ناراضگی پہ مشتمل ہوتے ہیں. لا یلقی لہا بالا، وہ ان الفاظ کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، ان کو خطرناک نہیں سمجھتا. لیکن آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہی الفاظ اس کے جہنم میں جانے کا سبب اور ذریعہ بن جاتے ہیں. یہ حدیث بخاری شریف کی ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ سوچ سمجھ کر گفتگو کریں، معلوم نہیں کون سا جملہ آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے اور کون سا جملہ آپ کو جہنم کی آگ میں گرانے کا سبب بن جائے. تو یہ حدیث جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کی تائید وہ حدیث کر رہی ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ بنی اسرائیل کے دو آدمی آپس میں رہتے تھے، ایک عبادت گزار دوسرا گناہ گار، اور اس عبادت گزار نے گناہ گار سے کیا کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی بھی نہیں بخشیں گے. تو یہ جملہ کہتے ہوئے کیا اس کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ مجھے جہنم کی آگ میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے؟ اس نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جو ایک جملے کا یہ انجام ہوگا. اسے تو یہ اطمینان ہوگا کہ میں صبح و شام اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے، اس کو یہی امید ہوگی کہ میں جنت میں جاؤں گا. لیکن یہ ایک جملہ اتنا خطرناک ثابت ہوا، اللہ کو اس قدر ناراض کر گیا کہ اس کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ میں ڈالا گیا. ابھی چند دن پہلے چند علماء کرام سے میری ملاقات ہوئی. ان میں سے چند احباب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور چند ایسے ہیں جو مدینہ یونیورسٹی میں نہیں پڑھ رہے لیکن دین کا کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں. ان میں سے ایک صاحب پہ میری نگاہ پڑی تو میں ان کو پہچان گیا، اور میرا یہ خیال تھا کہ میری ان سے پہلے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے کوئی اچھی تحریر لکھی. اس تحریر کی وجہ سے میں ان کو پہچان رہا تھا. کوئی خاتون ہیں جو تدبر قرآن پہ کام کر رہی ہیں اور ان کے قرآن کے پیچھے کوئی تفسیری اصول و ضوابط نہیں ہیں، وہ عجیب و غریب تدبر پہ وہ کام کر رہی ہیں. تو انہوں نے اس کے اوپر انکار کیا اور اس کے بارے میں تنبیہ کی کہ آپ کا یہ عمل درست نہیں ہے. تو اس وجہ سے میں ان کو پہچان رہا تھا. لیکن وہ مجھے کیا کہتے ہیں کہ میری اور آپ کی ملاقات پہلے ہو چکی ہے. میں نے کہا کہاں؟ کہنے لگے مدینہ منورہ میں. میں آپ سے ملا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں مدینہ یونیورسٹی میں داخل ہونا چاہتا ہوں، وہاں سے علم لینا چاہتا ہوں. تو آپ نے مجھ سے کہا کہ مدینہ یونیورسٹی میں آپ علم لیں، کوشش کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں کہ مدینہ میں داخلے کے انتظار میں آپ بیٹھے رہیں اور اس وقت تک علم ہی نہ لیں. تو آپ نے میرے سامنے کئی ایسے علماء کرام کے نام لیے جنہیں مدینہ جانے کا موقع نہیں ملا، اپنے ملک میں پڑھتے رہے اور ان کی علمی لحاظ سے بڑی خدمات ہیں، علمی لحاظ سے ان کے مقام و مرتبہ ہے. تو آپ کی یہ گفتگو سننے کے بعد میں جب اپنے ملک واپس آیا تو اپنے ملک میں ایک اچھے دینی ادارے میں پڑھنے لگا، جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں، اور وہاں سے میں نے پھر سند فراغت حاصل کی. مدینہ وہ صاحب نہیں جا سکے، اللہ کو منظور نہیں ہوگا. تو آج ان کا ایک اچھا علمی مقام ہے، علم کے لیے کام کر رہے ہیں، اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے یہ الفاظ میرے کام آئے، جبکہ مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے یہ کہے تھے. جب انہوں نے یہ یاد کرایا تو میرے ذہن میں آ گئے
لیکن دیکھیں کہ اب معلوم نہیں کہ میں نے وہ الفاظ اخلاص کے ساتھ کہے تھے، کیسے کہے تھے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اگر اخلاص کے ساتھ کہے تھے تو اس سے ان کو کتنا فائدہ ہوا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 2.5 سال سے مدینہ کے چکر میں پھر رہا تھا۔ کتنے سال سے؟ 2.5 سال سے۔ اور جب میں نے یہ گفتگو کی، ان علماء کرام کے نام لیے، تو اس کے بعد وہ خاموشی سے جا کے انہوں نے علم لینا شروع کر دیا اور مدینہ کے لیے کوشش کرتے رہے ہوں گے۔ لیکن اگر وہ مدینہ کے ساتھ مربوط کر دیتے اپنے علم کو، جیسا کہ بہت سے نوجوان کرتے ہیں کہ ہم علم کا آغاز کہاں سے کریں گے؟ مدینہ سے جا کے، یعنی کہ اپنے ملک میں مثال کے طور پہ اسکول کی تعلیم لیتے رہے، یونیورسٹی تک گئے، اب وہ مدرسے میں بیٹھ کے پڑھنا اس کو مناسب نہیں سمجھتے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مدینہ سے ہی ہمارے علم کا آغاز ہوگا، تو اس طرح اپنے آپ کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ مجھے یاد آیا کہ اس کی مناسبت سے کہ کوئی بھی آپ کا جملہ وہ آپ کے لیے مفید ہو سکتا ہے، آپ کی نجات کا سبب بن سکتا ہے، نیکیوں کے ترازو میں بھاری نیکیوں کے داخل ہونے کا سبب بن سکتا ہے، اور کوئی بھی جملہ، برا جملہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، تو سوچ سمجھ کر گفتگو کرنی چاہیے۔ الخامسہ، آج کے درس کا 5واں مسئلہ، ان الرجل قد یغفر له بسبب هو من اکرہ الامور الیہ، کہ کوئی آدمی اسے بخشا جا سکتا ہے کسی ایسے سبب کی وجہ سے جو اس کے ہاں ناپسندیدہ ترین امر تھا۔ دیکھیے یہاں پہ یہ جو گنہگار تھا، اس کو اس نیک آدمی نے کیا کہا تھا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی بھی نہیں بخشے گا۔ اس جملے سے اس کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، یہ جملہ اس کو کتنا برا لگا ہوگا، لیکن یہی جملہ اس کی بخشش کا سبب بن گیا۔ اپنی محنت نہیں، کسی کی غلطی، کسی کی غلطی اس کی نجات کا سبب بن گئی۔ اور یہیں سے مجھے یاد آیا حجاج بن یوسف کا معاملہ، یہیں سے مجھے یاد آیا یزید بن معاویہ کا معاملہ۔ حجاج بن یوسف سے بڑی غلطیاں ہوئیں۔ اب کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ پکا جہنمی ہے، کیونکہ اس سے کئی صحابہ کرام قتل ہوئے ہیں، کئی مسلمان لوگوں کو اس نے قتل کیا ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں واللہ عالم کہ وہ کہا کرتا تھا فوت ہونے سے پہلے کہ یا اللہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تو حجاج کو معاف نہیں کرے گا، یا اللہ ان کے گمانات کو غلط ثابت کر دے اور مجھے معاف کر دے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حجاج کی کوئی نیکی نہیں تھی؟ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کے معاملے میں اس کی بہت سی خدمات ہیں، اور پھر کئی صحابہ کرام اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، اس کے پیچھے حج کرتے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ حج کرتا رہا ہے اور حج کرواتا رہا ہے۔ کیا حج سے گناہ معاف نہیں ہوتے؟ کیا نمازیں پڑھنے سے گناہ معاف نہیں ہوتے؟ کیا وہ اللہ سے دعائیں نہیں کرتا رہا ہوگا؟ اور پھر لوگوں کے یہ جملے کہ پکا جہنمی ہے، یہ بڑا ظالم ہے، بڑا فاسق ہے، وہ ہے، یہ ہے، یہ جملے اس کی بخشش کا سبب بن سکتے ہیں۔ یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ جناب معاویہ صحابی ہیں، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید ان کا بیٹا ہے، صحابی نہیں ہے، بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے۔ اب اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فاسق، فاجر، زانی، بدکار، یہ وہ، جب کہ یہ ساری تہمتیں کسی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہیں، یہ الزامات ہیں، تہمتیں ہیں۔ جناب حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی کون؟ محمد بن حنفیہ، جناب حسین کی شہادت کے بعد یزید کے حق میں گواہی دیا کرتے تھے کہ وہ برا آدمی نہیں ہے، وہ خیر پہ چلنے والا آدمی ہے، سنت پہ چلنے والا آدمی ہے، خیر کا متلاشی ہے۔ یہ جناب حسین کے بھائی کی شہادت ہے، آل بیت کے ایک فرزند کی شہادت ہے۔ چلیں، آپ کا دل نہیں مانتا کہ آپ اس کو
ایسا سمجھیں جیسا سمجھا کرتے تھے محمد بن حنفیہ. آپ اس کو ظالم سمجھ لیں, آپ اس کو فاسق سمجھ لیں, لیکن مسلمان تو ہے. اور اس کے اوپر صبح و شام کتنی لعنتیں بھیجی جاتی ہیں. یعنی کہ یزیدیت ایک کیا بن چکا ہے, ایک ماٹو بن چکا ہے, یعنی کہ کس کا, برائی کا, ظلم کا. یزیدیت کا مقابلہ کریں گے جی, یزیدیت کے ساتھ یہ کریں گے جی. گویا کہ یزید کو فرعون سے بھی برا بنا دیا گیا ہے, اور صبح و شام نام لے کے اس پہ لعنتیں بھیجی جاتی ہیں, خصوصاً محرم کے مہینے میں. تو کیا یہ لعنتیں اس کی نجات کا سبب نہیں بن سکتی؟ ممکن ہے کہ سبب بن جائیں. جیسے اس آدمی کا یہ جملہ کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کریں گے, اس آدمی کی مغفرت کا سبب بن گیا. ایسے یزید بن معاویہ کے بارے میں یہ جو الفاظ کہے جاتے ہیں, اسے کافر سمجھا جاتا ہے, جہنمی سمجھا جاتا ہے, پلید کہا جاتا ہے, لعنتیں بھیجی جاتی ہیں, ملعون کہا جاتا ہے. یہ ساری گالیاں, یہ ساری لعنتیں لکھی جا رہی ہیں, اور جب روز قیامت وزن ہوگا, ممکن ہے کہ یہ تہمتیں, یہ گالیاں, یہ لعنتیں اس کے لیے نیکیاں بن جائیں, اور اس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے. تو اس لیے اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے, دوسروں کے اوپر فتویٰ لگانے سے گریز کرنا چاہیے. کسی کو جہنمی کہہ دینا اور ایسی عقیدت میں کسی کو جنتی کہہ دینا, یہ بھی مسئلہ ہے. مثال کے طور پہ کئی لوگ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو پکا جنتی قرار دیتے ہیں, اور ہمیں بھی الحمدللہ ان سے محبت ہے, اور ہم بھی یہ امید کرتے ہیں کہ وہ جنتی ہوں گے. لیکن پکی گارنٹی دے دینا, یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینے کے مترادف ہے. جب اللہ کا اختیار آپ اپنے ہاتھ میں لیں گے تو آپ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہی تو کہا اس آدمی سے, کیا تجھے پتا تھا کہ میں کیا کروں گا؟ تجھے علم تھا میرے بارے میں؟ کیا تیرا کنٹرول تھا ان امور پہ جو میرے ہاتھ میں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جنت جہنم کے فیصلے کرنے ہیں. جن کا نام لے کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ وہ جنتی ہیں, آپ ان کا نام لے کے جنتی کہیں, اور جن کا نام لے کے شریعت نے بتا دیا وہ جہنمی ہے, آپ نام لے کے جہنمی کہیں, جیسا کہ ابو لہب ہے. لیکن باقی لوگوں کے بارے میں نام لے کر کہنا کہ یہ جنتی ہے, یہ جہنمی ہے, اس سے گریز کرنا چاہیے, اس سے بچنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں, ان کو اللہ کے ہاتھ میں رہنے دیں, اللہ کے امور کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مسائل سمجھنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں سے کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر, عذاب جہنم سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.